ہمیں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا۔ تینوں کے ساتھ حضور پاک حضرت علی کے گھر آئے۔ حضرت علی کے گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشت تھال خوبصورت اس میں شہد رکھ کر اور ایک بال بھی رکھ کر پیش کیا۔ عظیم ہستیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انہوں نے اکرام دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے علم کے مطابق یہ تین چیزیں تشت، شہد، بال، اپنا اپنا علم بیان کرو یہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ، مومن تش سے زیادہ خوبصورت ہے اور مومن کا ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس ایمان پر موت تک قائم رہنا بال کی طرح باریک ہے۔ تو تشت، شہد اور بال، سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ یہ مومن ایمان اور ایمان پر موت کا آنا ہے۔ حضرت عمر بول رہے یا رسول اللہ، حکومت تس سے زیادہ خوبصورت ہے، حکومت کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد کی طرح میٹھا ہے، اور حکومت ہوتے ہوئے عدل و انصاف، اب محمود و ایاز یہ بال کی طرح باریک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ، واہ، کہ عالم یہ تشت کی طرح خوبصورت ہے، عالم کا علم شہد کی طرح میٹھا ہے، اور اس علم پر عمل بال کی طرح باریک ہے۔ حضرت علی بولے یا رسول اللہ، مہمان تشت کی طرح خوبصورت ہے، مہمان، اور مہمان کا اکرام شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مہمان کو خوش کر لینا یہ بال کی طرح باریک ہے۔ سیدہ فاطمہ کا گھر تھا نا، تو سیدہ فاطمہ بولی یا رسول اللہ، عورت کی حیا یہ ایمان سے تس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور عورت کا اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھ کے رکھنا غیر سے یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور کوئی عورت کا چہرہ دیکھ نہ سکے یہ بال سے باریک ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اب سنو، یا رسول اللہ، اللہ کا راستہ یہ تس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ کے راستے کی مشقتیں جس سے جان پٹاتے ہیں کچھ لوگ، مشقتیں یہ شہد میٹھی ہیں، اور یہ مشقتیں برداشت کر لینا اور آخر تک وفا کر جانا یہ بال کی طرح باریک ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادھر دیکھ، بولو چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری جنت تس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ نہیں سمجھا رہی؟ اور وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لینا بال کی طرف باریک۔